آج ویو 360 میں پاکستان کے بنیادی تعلیمی نظام میں اسکول نہ جانے والے 2.25 کروڑ بچوں کے لیے کتنی گنجائش ہے؟ کیا بی جے پی دلی اسمبلی کے انتخابات میں بدترین شکست کے بعد ہندواتہ کے ایجنڈے سے پیچھے ہٹے گی؟ اور جانیں گے بانسری بنانے والے نیٹو امریکن موسیقار کے بارے میں جن کے سر جانوروں کو بھی اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں۔ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جائزہ لیں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے۔ اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے مطابق بہتر تعلیم ہی پاکستان میں ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ 26 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جا پاتے، جو کہ اسکول جانے کی عمر کے بچوں کا 44% بنتا ہے۔ 2015 کے 47% کے مقابلے میں اس میں 3% کی بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جنوبی ایشیا میں پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لڑکیوں کی تعداد اسکول نہ جانے والے بچوں میں زیادہ ہے۔ 49% لڑکیاں اور 40% لڑکے اسکول نہیں جا پاتے۔ تقریباً 60% اسکول نہ جانے والی بچیوں کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے لیے مختص کیا جانے والا بجٹ بھی جنوبی ایشیا میں صرف بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، جس کا لٹریسی ریٹ پاکستان کے 67% کے مقابلے میں 95% ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سے تعلیم کا شعبہ صوبوں کے پاس ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ صوبوں اور وفاق کی طرف سے 2020 میں تعلیم کے لیے رکھی جانے والی رقم اور اس کے خرچ پر سوالیہ نشان موجود ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں بچے معاشی اور معاشرتی حالات کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ بچے کم اجرت پر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہر حکومت نے ایسے بچوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانے کے وعدے کیے۔ کچھ نے اس سلسلے میں سنجیدہ کوشش۔ سرکاری اداروں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پشاور کی دوستی ویلفیئر آرگنائزیشن شہر سے اسٹریٹ چلڈرن یا غریب بچوں کے لیے عارضی بنیادوں پر متعدد اسکول چلا رہی ہیں، جہاں پر انہیں بنیادی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ نظر الاسلام نے ایک ایسے ہی اسکول کے طلباء سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ 12 سالہ عائشہ امتیاز پشاور کے رنگ روڈ سے ملحقہ علاقوں میں پھول بیچتی ہیں، تاہم اب انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوستی اسکول میں پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بڑی ہو کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور بچوں کو پڑھا سکتی ہوں، اور میری امی مانگتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اور بس میں بھی کام کر رہا ہوں۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ دوستی تنظیم کے مطابق پشاور شہر میں اسٹریٹ چلڈرن کے لیے اس نوعیت کے 7 اسکولوں میں 550 بچے پڑھ رہے ہیں۔ سمیع الرحمان اس ادارے میں معاون کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے ادارے کا مقصد ان غریب اور نادار بچوں میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں، تو ہمارا مقصد ہے کہ وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے اسکول میں نہیں جا سکتے تو ہم اسکول ان تک پہنچا دیں۔ تو یہ میرے حال میں جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کی ہے، یہ بہت ہی سستا اور آسان ہے۔ دوستی اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بشیر خان کا تعلق افغانستان سے ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ عرصہ دراز سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ حالات کے پیش نظر وہ بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن اب انہوں نے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ ان کے مطابق انہیں اس سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ میں کپڑا بیچتا ہوں، اس تعلیم سے وجہ سے اس کے نام بھی لکھوں گا اور اس کے نمبر موبائل میں اس کے نام بھی لکھوں گا۔ اسی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہے اس تعلیم سے۔ ہم نے ABC بھی سیکھا ہے، اپنا نام بھی سیکھا ہے، 1 2 3 بھی سیکھا ہے۔ ہماری کتاب ہم لکھتا ہے روزانہ۔ 22 سالہ محمد راشد نہ خود کبھی اسکول گئے اور نہ ہی بچوں کے اسکول جانے کے حق میں ہیں۔ ان کے مطابق تعلیم ان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ غریبی ہے، ہم اسی وجہ سے نہیں پڑھاتے ہیں کیونکہ ہم جنا ادھر سے کام کرتے ہیں، یہ پل کے نیچے جاتے ہیں، جنا پھول وغیرہ بیچتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، اور ہم ان کو جو پڑھائیں اپنا پیٹ کدھر سے پالیں، اس وجہ سے ہم سکول پہ نہیں جا سکتے ہیں۔
حکومت پاکستان اسکولوں سے باہر بچوں کے لیے ہر سال داخلہ مہم چلاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں داخل کیا جا سکے، لیکن اسٹریٹ چلڈرن کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سرکاری اقدامات کے ساتھ ساتھ والدین اور معاشرے کے دوسرے طبقوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہونا ہوگا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ پاکستان میں بنیادی تعلیم سے متعلق چیلنجز سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور کیا ان میں کچھ بہتری آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے ماہر تعلیم جمیل نجم سے، جو 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے تعلیم کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نجم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان میں خطے میں تقریباً سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس کہ وہ یہ اسکول نہ جانے والے جو بچے ہیں ان کو اسکول بھیج سکے؟ میں وائس آف امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ اہم ترین ایشو پر آپ نے بات کا آغاز کیا۔ گزارش صرف یہ ہے کہ حکومت کے ہاں کاغذوں میں بے شمار منصوبے پائے جاتے ہیں اور یہ تحریک چلائی جاتی ہے ہر سال کے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں بچے، ان کو اسکولوں میں لایا جائے، اور ان تحریکات میں یقیناً وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو لیتے ہیں، اور جب تک یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو صوبے کی ذمہ داری ٹھہر گئی۔ اب اس میں جو دقت آتی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول ہوں یا مدرسہ اسکول ہوں یا سرکاری اسکول ہوں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ جہاں بھی پڑھے وہ قوم کا بچہ ہے، اور قوم کے بچے کے لیے آپ کو وہ پازیٹیو تھنکنگ ہی رکھنی چاہیے۔ اور اب کیا ہے کہ جو آپ نے فگر بتایا جس اعتبار سے 22 کروڑ بچہ 22 لاکھ بچہ جو ہے، جی 2.25 کروڑ تقریباً 2 کروڑ 28 لاکھ بچہ اگر اسکولوں سے باہر ہو اور اس کی کوئی میپنگ اسکولوں کی نہ ہو، کوئی پلاننگ نظر نہ آئے، اور سوائے اس کے کہ کوئی ٹی وی ٹاک شو پہ آ جائیں، آپ اچھے اشتہارات دے دیں۔ میں اس میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بہت سالوں پہلے یہ ٹیچر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹیچر فاؤنڈیشن جیسے فوجی فاؤنڈیشن ہے، پولیس فاؤنڈیشن ہے، ٹیچر فاؤنڈیشن کو رواج دے، اور جو ریٹائر لوگ ہو جاتے ہیں وہ اپنی سروسز دیں، وہ اسکول کھولیں، اپنے رزق میں اور اپنے بچوں کو پالنے میں بھی، ان کا آمدنی میں بھی اضافہ ہو۔ نظم صاحب، کیا پرائیویٹ سیکٹر، آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ٹیچرز شاید وہ بھی اس کا پروجیکٹ کا حصہ بن سکیں، تو کیا پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے یا صرف یہ حکومت ہی کے کرنے کا کام ہے؟ یقیناً پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی کردار کو ریکگنائز کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے لیے طرح طرح کے پرابلم آپ پیدا کر دیں۔ اور وہ پرابلم کیا ہے جی؟ اب روڈ پہ سکول کھلے گا تو بچے جائیں گے، اب گلی محلے میں سکول کھلیں گے تو بچے جائیں گے، اور ایشو یہ اٹھا لیا جائے کہ جی ادھر سکول نہ کھولیے، ٹریفک کا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، اور سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آرڈر جاری ہو جائیں، وہ سکول کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا KPK میں یہ کہا گیا کہ جو پرائیویٹ سکول چل رہے ہیں ان کو سپورٹ دی جائے گی، اور وہ دے رہے ہیں یقیناً، لیکن دینے کے ساتھ ساتھ کئی مہینے ان کو جب سیلری نہیں مل پاتی، بچوں کی کاسٹ نہیں مل پاتی، تو وہ ازردہ ہو جاتے ہیں اور روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ جی لیکن ایک چیز اگر نظم ہم اس مسئلے کو تھوڑا سا ریجن کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ ملک کے معاشی حالات جتنے خراب ہیں، لیکن بنگلہ دیش بھی تو اسی ریجن میں آتا ہے، بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ پاکستان سے کہیں بہتر ہے، تو کیا بنگلہ دیش کیا مختلف کر رہا ہے؟ وہاں پہ تو انکم لیولز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ یقیناً یہ ہے کمٹمنٹ کی بات۔ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت بڑی سروس دے رہا ہے، لیکن اس سروسز کے ساتھ ایک شرح ایسی بھی ہے جسے ایلیٹ کلاس سکول آپ کہہ دیں، وہ بھاری اور فیسیں لے رہے ہیں، اور اس کا والدین پر بھی بڑا بوجھ پڑ رہا ہے۔ کانٹریبیوشن کے اعتبار سے کوئی انکار نہیں۔ میں یہاں یہ شیئر کروں گا کہ بہت عرصہ پہلے آئی واز ڈائریکٹر کمیونٹی پارٹیسپیشن پروجیکٹ پنجاب، اور پروجیکٹ ہم نے ڈیویلپ کیا تھا کہ بعد دوپہر سکول، سرکاری سکول کی عمارتوں میں ہی بعد دوپہر سکول قائم کیے جائیں، اور 76,000 بچے سکولوں میں آ گئے، اور وہ NGOs کو ہم نے لیا ساتھ،
اور اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے کہ اگر پرائمری اسکول کلاس 1 to 5 اگر کسی جگہ اسکول ہے تو وہ بلڈنگ ایوننگ ٹائم کمیونٹی یا NGO یا ریٹائرڈ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے, اس کو فردر استعمال کر سکیں. بہت بہت شکریہ ناظم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس ٹاپک میں ہم سے بات کی. مینلی جو اوور آل ایشوز تھے تعلیم کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ انہی بلڈنگز کو شاید ایکسٹینسively یوز بھی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تعلیم اور تعلیمی مواقع کی بات ہو رہی ہے تو ہماری اگلی رپورٹ بھی اسی حوالے سے ہے. امریکہ میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے والی خواتین اور اقلیتی طالب علم اکثر خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس شعبے میں مردوں کا راج ہے. اگرچہ 2017 میں امریکہ میں بیچلرز ڈگری حاصل کرنے والوں کی 60% تعداد خواتین پر مشتمل تھی, لیکن کمپیوٹر اور انفارمیشن سائنسز کی ڈگری حاصل کرنے والوں میں ان کا حصہ صرف 20% تھا. اب ایک بین الاقوامی NGO نے امریکہ میں یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس کی بدولت اس شعبے میں خواتین کی تعداد بڑھنے کی امید ہے. جیکولین ڈیپرے کہتی ہیں کہ انہیں پہلے دن سے کمپیوٹر سائنس پسند ہے, اور میں کمپیوٹر سائنس کی جتنی کلاسز لیتی گئی میری اس سے محبت بڑھتی گئی. ڈیپرے کہتی ہیں کہ انہیں خاص طور پر ایسے پروجیکٹس پر کام کرنے میں لطف آتا ہے جن سے حقیقی دنیا میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور میں اس قابل ہوں کہ اسے بزنس اور بزنس انالیٹکس کے ساتھ اپنی دلچسپی سے جوڑ سکوں. ڈیپرے یونیورسٹی آف میری لینڈ کی طالبہ ہیں جہاں وہ کمپیوٹر سائنس اور آپریشن مینجمنٹ اینڈ بزنس انالیٹکس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کی کامیابی کا سہرا ان کی یونیورسٹی اور غیر منافع بخش عالمی تنظیم anita.b.org کے سر ہے, جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اسٹیفنی روڈریگز اس تنظیم میں پالیسی اینڈ انگیجمنٹ کے شعبے کی نائب صدر ہیں. ہم یونیورسٹی آف میریلینڈ اور 14 دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ سالانہ بنیادوں پر ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کا نام بریڈ ہے. بلڈنگ ریکروٹنگ اینڈ انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی کا مخفف ہے, جسے آپ تعلیم, ملازمت, شمولیت اور تنوع سمجھ سکتے ہیں. اس تنظیم کی سب سے اہم تقریب سالانہ گریس ہاپر سیلیبریشن ہے, جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں خواتین کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. ڈیپرے ان 26,000 خواتین میں شامل تھی جنہوں نے گزشتہ سال فلوریڈا میں اس تقریب میں شرکت کی. اس کانفرنس میں شرکت کی وجہ سے میں اس قابل ہوئی کہ اپنے اندر اس لگن کو حقیقت میں شناخت کر سکی اور جان پائی کہ اور بھی لوگ ہیں جو یہی لڑائی لڑ رہے ہیں. جان پلین یونیورسٹی آف میری لینڈ میں کمپیوٹر سائنس کے استاد اور سینٹر فار ویمن ان کمپیوٹنگ کی ڈائریکٹر ہیں. ہم سینٹر فار ویمن کو ایک چھوٹی تنظیم کی طرح چلا رہے ہیں اور ان خواتین کے لیے ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں جو یہاں ہیں. آج پورے امریکہ میں کمپیوٹر سائنس کی سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ خواتین یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ہیں. ہماری طالبات میں 2014 کے بعد سے اضافہ ہوا ہے, جب کمپیوٹر سائنس پروگرام میں 300 خواتین تھیں اور اب 738 ہیں جو کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. جان پلین کہتی ہیں کہ آج کی جاب مارکیٹ میں تنوع ہمیشہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مالی طور پر عالمی معیشت کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں, اور اگر خواتین ان میں شامل نہیں ہوں گی تو مستقبل میں ان کی نمائندگی نہیں ہوگی. ڈیپرے اس سے اتفاق کرتی ہیں. اس موسم گرما میں گریجویٹ ہونے کے بعد ان کا ارادہ نیو یارک منتقل ہونے کا ہے, جہاں وہ کمپیوٹر کمپنی ڈراپ باکس کے ساتھ بطور سافٹ ویئر انجینئر کام کریں گی. جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. چین میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد اور ہلاکتوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. کرونا وائرس سے شدید متاثر چین کے شہروں میں 800 سے زائد پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے ہیں. طلبہ اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے مسلسل اپیل کی جا رہی ہے کہ انہیں چین سے واپس پاکستان لایا جائے, تاہم حکومت پاکستان نے تاحال انہیں وطن واپس بلانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. چینی حکام نے منگل کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1886 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جبکہ 98 افراد ہلاک ہوئے ہیں. 30 جنوری کے بعد یہ پہلا دن ہے جب نئے مریضوں کی تعداد 2000 سے کم ہے, جبکہ 11 فروری کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار ہے کہ کسی دن 100 سے کم ہلاکتیں ہوئی ہیں. دنیا میں اب تک اس وائرس سے 2000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی. عالمی ادارہ صحت نے بظاہر وائرس کی تباہ کاری میں کہا ہے کہ کمی آئی ہے. افغانستان کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے 5 ماہ بعد نتائج کا اعلان کر دیا ہے. اشرف غنی کو فاتح قرار دیا گیا ہے. دوسری جانب ان کے حریف عبداللہ نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حکومت وہ بنائیں گے. طالبان نے بھی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ امن عمل کے خلاف سمجھتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, ہم سے شیئر کیجئے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
حال ہی میں دلی میں ہونے والے اسمبلی الیکشنز مسلسل خبروں میں رہے اور سب سے زیادہ خبروں میں رہی بی جے پی کی الیکشن کیمپین. لوکل ایشوز کی بجائے بی جے پی نے شہریت قانون اور کشمیر جیسے معاملات پر معاشرے کو تقسیم کرنے والی مہم چلائی. جذباتی اور زہریلے بیان دینے والے وزیر داخلہ سے لے کر جونیئر منسٹرز تک کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. عام آدمی پارٹی کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی نے کوئی سبق سیکھا ہے اور کیا بی جے پی اپنے ہندواتوا کے ایجنڈے سے کچھ پیچھے ہٹے گی اور عام آدمی پارٹی کے مستقبل کی سیاست میں کیا کردار رہے گا. رتل جوشی کی رپورٹ. آپ یعنی عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال لگاتار تیسری بار دلی کی گدی پر قابض ہوئے ہیں. 2015 کے مقابلے میں آپ کی 5 سیٹیں کم ہوئیں، لیکن یہ جیت کئی معنوں میں زیادہ بڑی مانی جا رہی ہے. عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے والوں میں بھی ایک بڑی سنکھیا میں ووٹر ایسے ہیں جن کی وچاردھارا بی جے پی کی جو نیشنلزم والی وچاردھارا اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس وچاردھارا کے آدھار پہ انہوں نے اپنے ووٹ دینے کا نرنے نہیں لیا. ووٹ دینے کا نرنے انہیں سرکار کے کام کاج پر لیا. 1998 سے دلی کی حکومت سے باہر بی جے پی کے لیے اس بار بھی دلی دور مانی جا رہی تھی، لیکن پارٹی نے انتخابات میں پوری طاقت لگائی. کام کے معاملے میں کیجریوال کو گھیرنا مشکل تھا، لہٰذا بی جے پی نے اپنی تنقید کا رخ نئے شہریت قانون کی مخالفت کرنے والوں پر رکھا. جامعہ اور شاہین باغ میں جاری احتجاج کے ذریعے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ تقسیم کی کوشش بھی خوب ہوئی. آلموسٹ 6-6.5% ووٹ بی جے پی نے ایڈ کیا ہے اپنے پچھلے چناؤ کی تلنا میں، اور یہی جو ووٹ ہے ایڈیشنل ووٹ بی جے پی نے جو تیکھے جو کیمپین کیے، یہ اسی کا بینیفٹ دکھائی پڑتا ہے بی جے پی کے لیے. عام آدمی پارٹی اپنی پوری کیمپین میں صرف اپنے ترقیاتی کام کی بات کرتی رہی. کیجریوال سی اے اے کے ایشو پر بولنے سے مسلسل بچتے رہے اور جامعہ اور شاہین باغ کا رخ بھی نہیں کیا. ووٹ لینا اٹ از گڈ بٹ گورننس از ناٹ پالیٹکس. کہیں پر تو آپ کو مدے دیکھنے پڑیں گے نا جو ایک سماج کو جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں. وہ مدوں سے آپ دور رہو گے، بولے بھی ہم تو اے پولیٹیکل ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح کے پالیٹکس ہیں. سی اے اے کی مخالفت کرنے والی کانگریس پارٹی کی پریزیڈنٹ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جیسے لیڈرز نے بھی شاہین باغ سے دوری بنائے رکھی. تقسیم کرنے والی سیاست کا ماہرین فی الحال کوئی توڑ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. سول سوسائٹی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد تو پولیٹیکل پارٹیز کو جڑنا پڑتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی پولیٹیکل پارٹی جوڑ رہی ہے. ویسے دلی الیکشن کی کمان سنبھالنے والے ہوم منسٹر امت شاہ نے اب مانا ہے کہ پارٹی لیڈرز کے بھڑکانے والے بیانات نے شاید پارٹی کو نقصان پہنچایا. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. بھارت کی جی ڈی پی گروتھ یعنی معاشی ترقی کی شرح نمو 1 دہائی کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے. صرف 1 سال پہلے کی صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس تھی، جب بھارتی معیشت ترقی پذیر معیشتوں میں دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت تھی. ویو کی ٹیم نے نئی دلی کے مضافات میں کاروباری ضلع گڑگاؤں کا دورہ کیا، جہاں ہندوستان کی تیز رفتار ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہاں معیشت کی سست روی سے کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے. گزشتہ 15 سالوں میں جب گروگرام کے خوابیدہ گاؤں کو چمکتی دمکتی دفتری عمارتوں، بلند و بالا اپارٹمنٹ بلڈنگز اور شاپنگ مالز نے ایک تیزی سے پھیلتے پھولتے بزنس ڈسٹرکٹ کی شکل دی، تو ہزاروں تارکین وطن مزدوروں نے یہاں کا رخ کیا. بہت سوں کے لیے پہلا سٹاپ شہر کا یہ چوراہا تھا جہاں ٹھیکیدار مزدور اکٹھے کرتے تھے. جب پہلی بار یہاں پہ قدم رکھا تھا میں نے، تو اس وقت 80 یا 90 روپیہ دیہڑی تھی، تو اس وقت بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، کام چل رہا تھا. پچھلے سال تعمیراتی شعبے میں آنے والے تعطل کے بعد یہ سب کچھ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو چکا ہے. کچھ کام دھندہ نہیں ہے. ابھی 1000 بندے ہیں، 1000 بندے میں کم سے کم 30-40 بندے کا دیہڑی لگتا ہے اس چوک میں. باقی بندے دھیرے دھیرے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے دھچکا ہے جن کا گزارا روزانہ کی اجرت پر ہوتا ہے. 5000 میں روم لے ہیں، راشن پانی روز آنے ہیں، روز اپنا کھانا ہے، روز اپنا آنا ہے کام پہ. بھائی کیا کریں گے بتاؤ، مجبور ہے. نہیں کمائیں گے تو کہاں سے ہم گزارا کریں گے. صرف کم آمدنی والے مزدور ہی اس سے متاثر نہیں. معاشی ترقی کے عروج کے وقت متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کاروباری افراد نے مستقبل کے رہائشی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی تھی، لیکن ڈیولپرز کو درپیش کریڈٹ بحران کی وجہ سے سرمایہ کار اپنے پیسے کھو رہے ہیں. الپنا مجمدار نے ایک اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے $50,000 ادا کیے، جو ایک دوسرے ضلع میں 5 سال پہلے تعمیر ہونا تھا، لیکن وہ اب بھی تیار نہیں ہے.
हम सोच रहे थे कि अगर हमें वो मकान मिल जाए तो मैं उसे किराए पर देकर कुछ पैसे कमा लूंगी। अपनी जेबों में कम रकम होने की वजह से शहर में मुतवस्सित तबके की बढ़ती हुई आबादी कम सामान खरीद रही है। दुकानों के मालिकान फरोख्त में कमी की शिकायत कर रहे हैं, जबकि गाड़ियां बनाने वालों को गुज़श्ता 20 सालों में सबसे कम तलब का सामना है। अंजना पसरीचा के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। सदियों के शदीद जबर के बावजूद अमेरिका के कदीमी बाशिंदे या नेटिव अमेरिकन की सकाफत के कुछ अहम पहलू अभी भी जिंदा हैं और वो इनको जिंदा रखने में कामयाब भी रहे। शो की अगली और आखिरी रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमेरिकी रियासत यूटा के बेयरसेयर्स नामी इलाके के एक बांसुरी बनाने वाले मौसीकार से। बेयरसेयर्स का इलाका कदीम अमरीकियों के कई कबाइल के लिए तारीखी अहमियत रखता है। ये नेटिव अमेरिकन मौसीकार जो हैं वो कुदरत की आवाज़ों को अपनी मौसीकी में इस्तेमाल करके अपनी कबायली रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। My name is Aldine Ketchum, and I'm a traditional artist and storyteller. मेरा नाम दादुन कैचम है और मैं एक रिवायती फनकार और दास्तान गो हूँ। मैं पिछले 20 साल से बियर डांस चीफ रहा हूँ और इस काम को करने वालों की एक जिम्मेदारी शिफा देने वाले गीत तैयार करना है। ये जिम्मेदारी यूट कबीले के लोग कई नस्लों से अदा करते आ रहे हैं। मुझे अपनी मौसीकी के लिए तहरीक जानवरों से मिलती है। मैं उनकी बहुत सी आवाज़ें और सुर अपनी म्यूज़िक में इस्तेमाल करता हूँ, लिहाजा जब मैं बाहर जाकर अपनी मौसीकी बजाता हूँ तो उससे हर तरह के जानवर खींचे चले आते हैं। उकाब को देखिए, As an artist, I learned to create. एक आर्टिस्ट होते हुए मैंने अपने हाथों से तख्लीक करना सीखा है। बांसुरी बनाना मैंने अपने दादा से सीखा और उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह एक जानदार दरख्त को नुकसान पहुंचाए बगैर उससे लकड़ी ली जा सकती है। इस तरीके से दरख्त अपने आप को ठीक भी कर लेता है, जबकि बदले में हम उसे आवाज देते हैं। ये वो बांसुरी है जो मैंने सन 2002 के विंटर ओलंपिक्स में बजाई थी और जो गाना हमें बजाने के लिए दिया गया था उसके बोल थे वी आर द पीपल। लिहाजा मेरी बांसुरियां इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि उन्हें खास तौर से डिजाइन किया जाता है और मैं अब भी खाम अज्जा इस्तेमाल करता हूँ। इस रीच के डांस के लिए इस्तेमाल होने वाली बांसुरी को देखिए। इसकी आवाज मुख्तलिफ है, आप इसमें रीच के घुर्राने की आवाज सुन सकते हैं। हमारे लोगों का तरीका जिंदगी मुनफरिद है और गीतों और रक्स के जरिए हम मजीद मजबूत होते हैं और अपनी नौजवान नस्ल को ये फन मुंतकिल करते हैं ताकि वो खुद को और दुनिया में अपने मकाम को पहचान सके। ये था आज का व्यू 360। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।